بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں ایسے جلسے میں شریک ہو سکوں جہاں دو چیز کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے جو نسل در نسل تعلیم کی روشنی پھیلائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ماشاءاللہ کئی بچوں نے یہاں قرآن شریف کا حفظ مکمل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب محمد برکت سردار صاحب کا، جناب ڈاکٹر سرفراز صاحب کا، جناب محمد شاہین صاحب کا، جناب محفوظ مکھیا صاحب کا، جناب محمد اظہر عالم صاحب کا، جناب حافظ رحمۃ اللہ رحمانی صاحب کا، الحاج داؤد صاحب کا، قاری اویس صاحب کا اور قاری ارشد صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اس خوشی کے موقع پر آج جو سب سے زیادہ آج کا دن جو ہے وہ اصلاً ان حفاظ کا ہے جنہوں نے آج قرآن کو کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد آج الحمدللہ پورا مکمل کر لیا اور حافظ ہو گئے۔ آج کا دن ان کے استاذ کے لیے بھی اتنا ہی خوشی کا دن ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جناب حافظ رحمۃ اللہ رحمانی صاحب، قاری اویس صاحب اور قاری ارشد صاحب، ان تین حضرات کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ان بچوں کے استاد ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی آگے آ جائیں۔ قاری صاحب، قاری اویس صاحب، قاری ارشد صاحب اور حافظ رحمۃ اللہ رحمانی صاحب۔ آ جائیے۔ وعلیکم السلام۔ ادھر بیٹھ۔ بھائی آپ نے آواز بہت تیز کر رکھی ہے، اتنی تیز آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اگر آخری انسان میری آواز سن سکتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ، اور زیادہ تیز کرنے کی ضرورت نہیں، نیچے ہی رکھیے۔ میں نے اساتذہ کو یہاں اس لیے بلایا کہ اکثر اساتذہ ان تقریبات میں چھوٹ جاتے ہیں، اور جو ان سے زیادہ چھوٹ جاتے ہیں وہ ان کے والدین ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین سے قبول فرمائے، ماں سے بھی اور باپ سے بھی، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ان لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات کہ ان لوگوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ امت کو حفاظ کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو، جبکہ وہ ان لوگوں کو دوسری تعلیم دلا سکتے تھے، حافظ بنانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں سے اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے اکثر والدین کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرائیں انشاءاللہ۔ آپ سوچئے ان لوگوں کا اجر، ہر ایک دفعہ جب یہ لوگ پڑھیں گے الف 10، لام 10، میم 10، الف لام میم، 30 ثواب ان کا ہو گیا، اور اللہ کے گھر ثواب کو دینے کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، 30 ان کا ہو گیا، والدین کا ہو گیا، الحمدللہ۔ اور پھر یہ جتنوں کو پڑھائیں گے اور وہ ان کو جتنے کو پڑھائیں گے، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اسکیم ہم لوگوں کو جنت میں لے جانے کی۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا لیس للانسان الا ما سعی، انہوں نے بے پناہ محنت کی اور انہوں نے بے پناہ محنت کی۔ اللہ نے کیا کہا کہ
کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس چیز کے جس کے لیے اس نے محنت کی، اس نے مشقت کی، اس نے کوشش کی۔ ان لوگوں نے کوشش کی، ان لوگوں نے کوشش کی، ان کے والدین نے کوشش کی، اور یہ کوشش ایک دن کی نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ کوشش بہت پسند ہے، وہ کام بہت پسند ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن ہر روز ہو۔ اور ماشاءاللہ یہ لوگ تو صبح سے لے کے فجر سے لے کر کے عشاء تک قرآن یاد کر رہے تھے، 4 سال 5 سال 6 سال تک یاد کر رہے تھے، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج حافظ ہو گئے ہیں۔ آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے یہ مجلس علم کی مجلس ہے، آپ میں سے اکثر حضرات پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں چند باتیں کہہ کے آپ سے رخصت ہوں گا، کیونکہ رات کے 11:15 سے زیادہ ہو گئے ہیں، 10:50 بھی ہو رہا ہے، اور مائک تیز بھی ہے، اور آپ کے جو پڑوسی حضرات ہیں ان کو اس مائک سے تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، میرا مطلب ہے اسپیکر سے تکلیف بھی ہو رہی ہوگی۔ تو مختصراً یہ ہے، اس بات کو سمجھیے، میں آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اعداد و شمار ہیں، اس لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے۔ جب بچہ 6 سال کا ہوتا ہے تو وہ پہلی جماعت میں جاتا ہے، پہلے کلاس روم میں جاتا ہے۔ جب 6 سال کا ہوتا ہے تو پہلے کلاس روم میں جاتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ پوری امت کے پاس، ہندوستان میں پوری امت کے پاس صرف 100 بچے ہیں۔ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہندوستان میں پوری امت کے پاس صرف 100 بچے ہیں، اور سب کی عمر 6 سال ہے۔ اس میں سے تقریباً 50 لڑکیاں ہیں، تقریباً 50 لڑکے ہیں، سب کی عمر 6 سال کے ہیں، میری بیٹی آپ کا بیٹا۔ سب کو 100 بچوں کو ہم نے ایک کلاس روم میں ڈال دیا، اور پہلے دن میں نے اور آپ نے یہ طے کیا کہ اس میں سے 43 کو انگوٹھا چھاپ بنانا ہے۔ پہلے دن میں نے اور آپ نے طے کیا کہ اس میں سے 43 کو انگوٹھا چھاپ بنانا ہے، اور 43 کو نکالا اور الگ ہٹا دیا۔ 43 کو نکال کر کے الگ ہٹا دیا، کہا بیٹا جاؤ، تم کو نہیں پڑھانا ہم کو۔ کیوں نہیں پڑھانا؟ کیونکہ مجھے علم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کہ علم سے کیا ہوتا ہے، علم کے فائدے کیا ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، اور میرے جیسے بے شرم لوگ ہیں جو ان کی مدد نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کو علم کے بارے میں نہیں پتہ ہے، کچھ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اور میرے جیسے لوگ ہیں جو ان کی مدد نہیں کر رہے، یعنی ان کے پڑوسی ان کی مدد نہیں کر رہے۔ کچھ کے پاس کچھ اور وجہ، کچھ کے پاس کچھ اور وجہ ہے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ 43 بچوں کو نہیں پڑھایا۔ کس نے نہیں پڑھایا؟ اس قوم کو جس کو دعویٰ ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نبی پر پہلی آیت جو اتری وہ تھا اقرأ، پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب 100 میں 43 چلے گئے، کتنے بچے؟ ادھر سے آواز آنی چاہیے۔ 100 میں 43 گئے، کتنے بچے؟ آواز نہیں آئی بھائی، کتنے؟ 50، ادھر سے آواز آئی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، 57 بچے، 57 میں سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ڈھیر سارے مدارس کا نظام پھیلا ہوا ہے پورے ہندوستان بھر میں، جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں مسلمان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے، مسلمان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے، سارے ٹوپی لگانے والے لوگ، اونچا پجامہ پہننے والے لوگ کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے، کہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا صرف 3 بچے کو مدرسے بھیجیں گے۔ پورے ہندوستان میں صرف 3% مسلمان کے بچے مدرسے جاتے ہیں، تو صرف 3 کو اٹھا کے مدرسے بھیج دیا۔ اب کتنے بچے؟ 57 میں سے 3 گئے، کتنے بچے؟ 54 بچے۔ اب اس 54 میں نے اور آپ نے یہ طے کیا کہ جب بچہ دوسری جماعت میں گیا تو کچھ اور کو نکال لیا، پھر تیسری جماعت میں گیا تو کچھ اور کو نکال لیا، چوتھی جماعت میں گیا کچھ اور کو نکال لیا۔ اس طرح کرتے رولا کر کے 3rd ڈویژن سے، 2nd ڈویژن سے، کچھ 1st ڈویژن سے صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پائے۔ صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پائے۔ اس کے بعد یہی 17 بچے آگے بڑھے، اس میں سے BA BSc انجینئرنگ میڈیسن ساری چیز ملا لیں، انڈر گریجویٹ کی، BA BSc لیول کی، بیچلرز لیول کی، تو کل ملا کر کے 4 بچے کو ہم لوگ BA BSc انجینئرنگ میڈیکل کرا پا رہے ہیں۔ 4
تو جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا آئی ایس کیوں نہیں ہے، ہمارا آئی پی ایس کیوں نہیں ہے، ہمارا آئی ایف ایس کیوں نہیں ہے، ہمارا آئی آر ایس میں آمدہ کیوں نہیں ہے، کوئی مسلمان یہاں کیوں نہیں دکھتا ہے، تو بھائی کیسے دکھے گا؟ ایک طرف آپ 4 بھیج رہے ہیں، دوسری طرف 96 آ رہا ہے، تو 96 والا آئے گا نا بھائی، 4 تھوڑی آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہاں پہ گیم ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں سے بھی ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا بھائی ہم لڑکیوں کے ساتھ کیا کریں گے، تو جوڑ جمع کر کے پتہ چلا کہ صرف ایک لڑکی 100 میں صرف ایک لڑکی مسلمانوں کی بی اے بی ایس سی انجینئرنگ آئی ٹی وغیرہ 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 جا پاتی ہے، 100 میں ایک۔ یہ کون ہے؟ یہ آنے والی اس امت کی ماں ہے۔ کون ہے؟ اس امت کی ماں ایک فقط۔ میرا خیال آج کے لیے اتنا ڈپریسنگ ڈوز کافی ہو گیا، سب لوگ ڈپریس ہو گئے۔ دیکھیے جو کرنا ہے ہم لوگوں کو، وہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ میسج آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام آپ کے بغل میں جو پڑوسی ہے جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہا ہے اسکول، اس کے لیے ہے۔ پڑوسی کو پیغام دے گا کون؟ آپ دیں گے۔ آپ جا کے یہ جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں، یہ آپ جا کے اپنے پڑوسی کو بتائیں گے۔ آپ کے چچا کے بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ کے ماموں کے بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ کے پھوپھا کے بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ کے فلاں 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 کے بچے اسکول نہیں جا رہے۔ آپ کو چاہیے کہ جا کے ان سے جھگڑ لیں، دل میں من مٹاؤ نہیں لانا ہے، لیکن کم سے کم بات چیت کرنا ہے، سمجھانا ہے تعلیم کیوں۔ اگر یہ 43 بچے جو ہم نے انگوٹھا چھاپ بنا دیے، اگر ان کو صرف دوسری تیسری جماعت تک بنا دیں تو آسمان زمین کا فرق پڑ جائے گا۔ میں آپ کو ابھی ایک واقعہ بتاتا ہوں کلکتہ کا۔ میں کلکتہ میں تھا، ایک صاحب بہت مہنگی گاڑی لے کر کے آئے مجھے کہیں لے جانے کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہیں، پتہ چلا کہ آئی ایمس کے گریجویٹ ہیں، جو نمبر 1 اسکول ہے، نمبر 1 یونیورسٹی ہے، ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے ایم بی اے کرنے کی۔ ان کی سیلری جو ہے کافی اچھی، ماشاءاللہ گاڑی جو ہے خود ہی 80-90 لاکھ روپے کی تھی، یہ اس سے زیادہ ہی کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ ان کے دادا جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی پڑھائی کی تھی دوسری تیسری جماعت تک، تو ان کو پتہ تھا کہ تعلیم کیا کر سکتی ہے، اور ان کے دادا پوری زندگی ڈرائیونگ کی، انہوں نے ڈرائیور کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے والد کو پڑھائیں گے، اور ان کے والد پڑھے اور پھر وہ کسی اسکول کے پرنسپل ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دی، ایکسلنس والی تعلیم دی، اور آئی ایمس بھیجا۔ صرف 3 جنریشن میں 2000 روپے کی نوکری سے لاکھوں لاکھ روپے کی نوکری تک پہنچ گیا بندہ، صرف 3 جنریشن میں۔ یہ فرق ہے دوسری جماعت تک پڑھانے کا، یہ فرق ہے دوسری جماعت تک پڑھانے کا صرف۔ اور میں دوسری جماعت تک پڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر آدمی پی ایچ ڈی ہو، ہر آدمی ریسرچ اسکالر ہونا چاہیے، میں ایسا چاہتا ہوں، ایسی خواہش ہے۔ تو کم سے کم اگر وہ نہ بھی ہو تو نیچے کچھ لیول تک جانا چاہیے۔ ہم سب لوگوں کو آج یہ عزم کرنا چاہیے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عورتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب لوگوں کو کہ ہم لوگ اپنے اپنے اطراف میں، یعنی اپنے پڑوس میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں کسی کو بھی انگوٹھا چھاپ نہیں رہنے دیں گے آنے والے 10 سال میں انشاءاللہ۔ ہم لوگ کو یہ عزم کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے 11 بج گیا ہے، اس لیے مجھے اپنی بات یہاں پہ ختم کر لینی چاہیے باذن اللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ سے ابھی پیسے مانگے گئے مدرسے کو بنانے کے لیے۔ پیسے کے بغیر اس دنیا میں اللہ نے پیسے کو سبب بنایا ہے چیزوں کے لیے۔ آپ سے پیسے مانگے گئے اور آپ نے پیسے لا کر کے دیے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پیسے دیے اور ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں جب وہ یہاں آ رہے تھے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے پیسے دیے جن کو خواہش نہیں تھی، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ دونوں سے قبول فرمائے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ یہ پیسے آپ کو بغیر مانگے ہوئے دینے چاہیے تھے، اور بات اصل یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہے تھے اور دکھانے کے لیے دے رہے تھے تو وہ ضائع ہو گئے۔ یاد رکھیے، جو بھی چیز خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کی جائے گی وہ اس دنیا کی چیز ہے،
اور آپ کے دل میں جو چیز تھی کہ اس دنیا میں نام ہو وہ اس دنیا میں ہو گیا، اور آپ سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے اس لیے دیا کہ تمہارا دنیا میں نام ہو، تو دنیا میں کہا گیا کہ تم سخی تھے، تم نے دیا، اس لیے وہ اجر فوت ہو گیا۔ یہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ اپنی اپنی جنت بنائیں، اور اپنی اپنی جنت کیسے بنائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے۔ رضا کیسے حاصل کریں گے؟ ایسا کام کر کے جس میں ریا نہیں ہے، اخلاص ہے۔ ایسا کام کر کے جس میں ریا نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا۔ یہ دل کی ٹریننگ ہے جو آپ کو دینی ہے، یہ مجھے بھی دینی ہے اور یہ آپ کو دینی ہے، اور اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ شیطان کو جب آنا ہوتا ہے تو اچھے اچھے عالم کے دل میں 1 سیکنڈ میں آ جاتا ہے۔ بہتر عالم وہ ہے، بہتر انسان وہ ہے جو اپنے دل کو ہر روز ٹریننگ دے، ہر کام کو کرنے سے پہلے نیت کرے اور کہے کہ میں اس کام کو، آپ رکشہ چلانے جا رہے ہیں، رکشہ چلا کے آپ حلال کمائی کریں گے، آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ میں حلال کمائی کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا ثواب اور اس کی برکت جو ہوگی وہ دیکھ لیجئے کر کے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کھانا کھانے جا رہے ہوں تو آپ کو نیت کرنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم لوگ بیت الخلا جاتے ہیں تو بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو بھی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی پوری زندگی کو عبادت بنا دیا ہے۔ یا عبادت ہے یا دکھاوا ہے، دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ یا عبادت یا دکھاوا۔ فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، میرا اپنا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اور اگر میری نیت اس میں یہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا علامہ کہیں گے تو ساری باتیں بیکار ہو گئی، اس دنیا کے لیے رہ گئی۔ اس دنیا میں کہا جائے گا، آخرت میں نہیں کہا جائے گا، تو جو آخرت میں کہا جائے گا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس دنیا میں تو بس اتنی زندگی ہے، یہاں سے شروع ہوئی یہاں ختم، قبر میں چلے گئے، ہے نا؟ تو اپنی اپنی نیت کو صالح کیجئے، اپنے کرنے، اپنے کہنے اور اپنے کرنے کے فرق کو مٹائیے انشاءاللہ، اور اس مدرسے کو بنانے میں مدد کیجئے، خوب مدد کیجئے۔ اگر پیسہ ہے تو پیسے سے مدد کیجئے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنے وقت سے مدد کیجئے، اپنے ہاتھ سے مدد کیجئے، اپنی فکر سے مدد کیجئے انشاءاللہ، اور اس مدرسے کو بنا کر کے مکمل کیجئے تاکہ یہاں سے حفاظ نکل سکے، بہترین مسلمان نکل سکے جو اپنے تشخص کے ساتھ مسلمانوں میں اور پورے انسانوں کے لیے اچھا کام کر سکیں۔ آئیے سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو جلد قائم فرمائے انشاءاللہ، اور اس میں خیر و برکت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔